تاجر کو پہچانتا ہے۔ ابو بکر نے فرمایا یہ تو جو مجھے سنا رہا ہے نا، یہ وغیرہ وغیرہ نتو خیرہ کی بات نہیں ہے، یہ کہ ہمیں بندہ نہیں کہہ سکتا۔ اگر یہ تو نے سنا ہے تو لگتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی۔ اس نے کہا ہاں ہاں، فرمایا میں ایمان لے آیا، اگر میرے نبی نے کہا ہے تو واقعی۔ ابو بکر بھاگے خوشی میں، نبی علیہ السلام کے سامنے آئے۔ حضور نے پھر سے حال شروع کیا کہ ایسے میں بیت اللہ کی دیوار میں حتیم میں سو رہا تھا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اور جبریل آئے، فرشتے آئے، براق لے آئے۔ ابو بکر سنتے رہے، جھومتے رہے، اور ساتواں آسمان سدرۃ المنتہا، صحابہ خوش ہو رہے ہیں۔ سجن دوست خوش ہوتا ہے اور دشمن بولو تو صحیح جلتا ہے، یوں کرتا ہے، دان چبیڑتا ہے، پشانی پہ بٹ آتے ہیں، اندر آتنی گھومتی ہیں، کیا کہہ رہا ہے؟ غریب مسکین، بھائی کوئی نہیں، زمین کوئی نہیں، دکان نہیں، مربع نہیں، ڈالر نہیں، پیسے نہیں، یہ محمد۔ چلتے چلتے میرے نبی نے فرمایا صدیق ابو بکر، بولو رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کا نام آئے صلی اللہ، صحابی کا نام آئے رضی اللہ، اور ولی کتب ابدال کا نام ہے رحمت اللہ۔ بخیل نہ بنا کرو، چست بنا کرو میرے بھائیوں۔ جب حضور نے فرمایا ابو بکر، سدرۃ المنتہا پہ جب پہنچے، یار جبریل رک گیا، مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ میں دائیں بھی دیکھتا تھا، میں بائیں بھی دیکھتا تھا، آگے بھی دیکھتا تھا، پیچھے بھی دیکھتا تھا۔ جبریل کو دیکھتا تو نیچے کھڑا ہوا ہے، میں اوپر کھڑا ہوں۔ جبریل ما فعل بک یا جبریل، کیا ہو گیا تجھے؟ تو بھائیو صدیق اوپر سے آواز آئی، قدم یا رسول اللہ، گھبرانے کی ضرورت نہیں، آ جا، تو جانے میں جانے، بولو سبحان اللہ۔ تو ابو بکر صدیق رونے لگے، وہاں اٹھ کے بیٹھ گئے، اٹھ گئے کہ مجمع میں روؤں، سسکے بھروں۔ بندہ عشق میں بھی روتا ہے، محبت میں بھی روتا ہے۔ صحابہ کہہ رہے واہ بھائی، جب دیکھو اس کو روتا ہے، حضور کیسی اچھی باتیں سنا رہے ہیں، ہم خوش ہو رہے ہیں اور یہ رو رہا ہے۔ نبی علیہ السلام گئے، صدیق کے ماتھے کو چوما، صدیق ما یبکیک یا صدیق، صدیق ابو بکر کیوں روتا ہے؟ یا رسول اللہ اس لیے رو رہا ہوں، وہ تھا نور۔ جبریل کون تھا؟ بولو تو صحیح۔ آگ اور پانی میں کتنا فرق ہے، آگ اور مٹی میں، بندے اور نور میں کتنا فرق ہے۔ میرے آقا، میرے سردار، میرے محبوب، میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ، اس لیے رو رہا ہوں۔ کاش میں ہوتا، جل جاتا، رب کے نور میں تجلیوں میں جل جاتا، محمد میں تیرا دامن نہ چھوڑتا۔ وہ تھا نور، آپ ہیں بشر، آپ بھی بندے، میں بھی بندہ، اس لیے رو رہا ہوں، ہے میں ہوتا جل جاتا، مگر محمد میں تیرا دامن نہ چھوڑتا۔ اللہ نے فرمایا جبریل جا، بھاگ، میرے محمد کو مبارک دے اور سلام دے۔ بولو یہ سارے تو بیٹھے ہیں، مگر یہ جو اندر سے بول رہا ہے اتیکم من النار، آج کے بعد صدیق جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ ابو بکر بھی ہے، یہ صدیق بھی ہے، یہ عتیق بھی ہے۔ اللہ جس کو مقام دے دے، بولو سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں ساتھ رہے، 11واں سال گزر گیا، 12واں سال گزر گیا، 13واں سال آیا، کوئی بلال مار کھا رہا ہے، سمیہ کو چروا دیا، ابو جہل نے زریرہ کی آنکھیں نکال دی، قرآن اور اسلام کی خاطر لا الہ الا اللہ محمد، یا کلمہ چھوڑ دو، یہ ہم تمہیں پیس کے رکھ دیں گے، چکی میں پسوائیں گے۔ عورت زاد ہو، عورت پہ ہاتھ اٹھانا، عورت کو غلط دیکھنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ ابو جہل نے سمیہ کو سلایا، رسا باندھا اسٹانگ میں اونٹ منگوائے، ایک اونٹ کو یوں بھگایا، ایک اونٹ کو یوں بھگایا، جیسے کپڑے کو پھاڑتے ہیں، مچھلی کو کاٹتے ہیں، چروا کے رکھ دیا۔
اور مکے والوں کو دکھایا جو اس محمد کا کلمہ پڑھے گا یہ ہوگا۔ قرآن ایسا نہیں آیا لا الہ بولو، ہم فصلی بٹیرے، ہمارے جیسا ظالم میرے بھائیوں پچھلی تاریخ دیکھتے ہیں۔ بہرحال بلال کی چمڑی اتر گئی، جل رہا ہے، کوئی جوتے کھا رہا ہے، کوئی ڈنڈے کھا رہا ہے۔ اس محمد کو کیوں مانتے ہو؟ اس کا کلمہ کیوں پڑھتے ہو؟ اس کے پیچھے بن کے جماعت بنا رہے ہو؟ 13 سال میرے محمد کریم نے، 40 سال پہلے، 13 سال نبوت کے بعد 53 سال گزر گئے۔ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر شاباش مکہ چھوڑ دے۔ اب میں کہہ رہا ہوں گھر چھوڑ، میرا بیت اللہ چھوڑ، میرا مکہ چھوڑ، اللہ کدھر جاؤں؟ فرمایا یثرب، مدینے جا۔ رنگ لگنا تھا، جلال الہی ہے، مدینہ جمال محمدی ہے، یہاں پاور ہے۔ مکے کو دیکھو، بیت اللہ کو بندہ ہل جاتا ہے، کانپ جاتا ہے، لرز جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو آتے ہیں جب نبی کے روضے پہ آپ کی نظر پڑتی ہے۔ تو میرے بھائیوں محبت ہی محبت ہے، وہاں جلال الہی ہے، یہاں جمال محمدی ہے۔ مکے میں اللہ نے قربانی لگوا کر نبی کو نکالا، اور جب مدینے میں گئے، مکے سے نکلے تو 83 بندے، 82 بندے مسلمان، اور جب مدینے میں گئے تو 1.25 لاکھ صحابی۔ سبحان اللہ، اور بولو سبحان اللہ۔ بخیلو، بہرحال میرے بھائیوں اب حکم آ گیا، میرا نبی نکل، رات کا ٹائم ہے، اللہ کا حکم آ گیا، جبریل آیا، اللہ فرما رہے ہیں شاباش گھر چھوڑ دو، بیت اللہ چھوڑ دو، وطن چھوڑ دو، رشتہ داری چھوڑ دو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ پورے 30 پاروں کا خلاصہ ہے، لا الہ، پورا قرآن لا الہ کے اندر گھوم رہے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ 30 پارے قرآن کے اس کلمے کے ارد گھوم رہے ہیں، اور 30 پاروں کی صداقت کا وزن یہ لا الہ الا اللہ۔ جس کو سمجھ آ گیا اللہ اکیلے جاؤں کیسے نکلوں؟ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر بستر پہ علی کو سلا دے، تو صدیق کے گھر میں جا، اور بولو سبحان اللہ۔ مرید پیر کے پاس جاتا ہے، شاگرد استاد کے پاس جاتا ہے، مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، کائنات کا سردار ہے، سید الانبیاء 1.25 لاکھ نبیوں کا پوری دنیا کا مقتدا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں تو چل کے جا صدیق کے دروازے پہ، ادھر فرما علی کو سلا دے، بستر پہ علی کو سلا دے، کچھ پیسے ہیں، کچھ امانتیں ہیں، علی کو کوئی نہیں مارے گا، اس لیے کہ علی ان کا ہے۔ آپ کے دشمن ہیں، صدیق کے دشمن ہیں۔ میرے بھائیوں عمار کا بہر کھڑے ہوئے ہیں، حضور کا پہرا دے رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نکلیں، ڈز کر دینا، تلوار چلا دینا، نہیں دیکھنا دائیں بائیں، 4 چپیر۔ ٹائم بھی ہو گیا، نبی علیہ السلام نے کہا یا اللہ بہر تو کھڑے ہیں عمار کا دشمن۔ اللہ نے فرمایا جس کے ہم ہو جاتے ہیں اس کا کوئی بال ٹیڑھا نہیں ہوتا، میں جو تیرے ساتھ ہوں، نیچے ہو جا۔ حضرت علی کو فرمایا سو جا، میری چادر اوڑھ کے سو جا میرے بستر پہ، صبح اٹھنا، لوگوں کی امانتیں ہیں، کسی کا پیسہ، کسی کا سونا، کسی کی چاندی، ان کو واپس کرنا، تجھے کوئی نہیں مارے گا۔ علی اندر سو رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، حیدر کرار شیر خدا، ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، کنوارے اور نوجوان۔ اللہ نے فرمایا پیغمبر گھبرا رہے ہو؟ اللہ وہ باہر کھڑے ہوئے ہیں، میں نے یوں کرنا ہے، انہیں تلوار مارنی ہے۔ اللہ نے فرمایا ایسے کریے، آپ کے گھر میں نیچے مٹی اٹھا، پتھر، ریت، مکس مال چھتوں میں ڈال دیں، مکس مٹھی بھر، دروازہ کھول کے بول بسم اللہ الرحمن الرحیم، مٹھی کھول کے پھینک دے۔ اللہ کیا کرے گا؟ فرمایا دیکھ منظر میں کیا کرتا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ جو باہر کھڑے تھے تلواریں لے کے، میان سے نکالی ہوئی
جیسے پسٹل کے گھوڑے پہ گولی رکھی ہے چیمبر میں، صرف یوں کرنے کی دیر ہے، تلوار کھلی ہوئی ہے، اوپر ہاتھ کیا، محمد نظرے ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، میرے پیغمبر یہ جو کنکری یہ پتھر مٹی تو پھینک دے، بس تو یوں کر دے۔ میرے نبی نے یوں کیا، اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو ایسا انجیکشن لگایا، ایسا بم بنایا، جتنے جو پہرا دے رہے تھے نبی کے مارنے کے لیے ہر آنکھ میں پتھر جا کے لگا، تلواریں گر گئی، وہ میں مر گیا، دھاڑ وہ میں مر گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چپکے سے بولو سبحان اللہ، نکل گئے، صدیق کے گھر پہنچے، من دق الباب، رات کا ٹائم ہے، کون ہے رات کو آنے والا؟ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدیق کام کیا، خیر تو ہے، میرے دروازے پہ، غریب کے دروازے پہ، صدیق کے دروازے پہ آقا نامدار سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ آئے ہیں، بھاگے، دروازہ کھولا، یا رسول اللہ خیر تو ہے؟ فرمایا شاباش، تیاری کر، نکلنا ہے، اس نے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، جلدی کر، پیچھے مارکا نہ آ جائیں، ظالم نہ آ جائیں، پاؤں اٹھا کے۔ صدیق اکبر بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا، حضرت اسماء کو بلایا، بیوی سے کہا، ابا سے کہا، ابا جی ہم جا رہے ہیں، میں جا رہا ہوں، 40,000 درہم، کتنا؟ 40,000 درہم پڑا تھا، اس کی گٹھڑی باندھی، کندھے پہ رکھا، گھر سے نکلے، نبی کو کندھے پہ اٹھایا، رضی اللہ تعالی۔ علی سو رہا ہے، صدیق نبی کا سواری بن کے حضور کو کندھے پہ اٹھا کے لے جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اب کہاں 3 میل کا سفر ہے لگتا ہے، مکے سے غار ثور، پہاڑی ہے، اس دور کا زمانہ، نہ سڑکیں نہ ماربل نہ، تو بھائیوں کبھی چل رہے ہیں کبھی اٹھا رہا ہے۔ غار ثور پہ پہنچے، آپ کو منظر یاد ہے، حضور کو کھڑا کیا، اندر گئے، پگڑی اتاری، جھاڑو دیا، غار کو صاف کیا۔ ہم مولوی بیان کرتے ہیں، پگڑی کو پھاڑا، چادر کو پھاڑا، سوراخوں کو بند کیا۔ بہرحال یہ تاریخ ہے، حدیث نہیں ہے، ٹھیک ہے وہ بھی سچ ہے۔ اور ایڑی پھنسا کے ایک سوراخ میں حضور کو گود میں سلا دیا۔ آقا نامدار آپ پریشان ہیں، تھکے ہوئے ہیں، گود میری ہے، تکیہ میرا ہے، سرانہ میں بنتا ہوں، بستر میں بنتا ہوں، آپ میری گود میں سو جائیں، قربان جاؤں۔ بولو رضی اللہ تعالیٰ، اور بولو رضی اللہ۔ علی نبی کے بستر میں، نبی صدیق کی گود میں ہیں، سبحان اللہ۔ جب غار میں گئے تو خوشبو آئی، حضور جہاں سے چلتے تھے، جہاں گزرتے تھے، جہاں بیٹھتے تھے، میرے بھائیوں خوشبو آتی تھی۔ نبی کا مقام ہے، سارے جہان سے اعلیٰ، اللہ کے بعد جس کا شان ہو۔ خوشبو جب آئی تو اللہ تعالیٰ نے سانپ بھیج دیا، اب وہ جدھر سے جائے سوراخ بند ہے۔ گالی نکالنے والوں، اللہ نے فرمایا سانپ پہلے صدیق کی ایڑی چوم۔ اگر نبی کا دیدار کرنا ہے، میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، شوق ذوق میں، اگر نبی کا دیدار کرنا ہے تو پہلے صدیق کی ایڑی، پہلے اس کے پاؤں پر صدیق کی ایڑی چوم کے پھر آپ کو کون ملے گا؟ محمد رسول اللہ۔ وہ سانپ آیا، مجبوراً اس نے دیکھا کہ راستہ نہیں ہے، اس کو کچا گوشت نظر ہے، اس نے کاٹا، پھر کاٹا، پھر کاٹا، اب اس کی زہر چڑھی ٹانگ میں، ٹانگ میں دماغ میں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹانگ ہلائی، اس درد کو برداشت کیا، اتنا برداشت کیا کہ آنکھوں سے آنسو گرے، آنکھوں سے۔ اب نبی علیہ السلام کا چہرہ گود میں ہے، یہ پیر کو دیکھنے کے لیے ترستا ہے، مرشد کو ہاتھ لگانے کے لیے ترستا ہے، اور صدیق دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، نبی نیند میں ہیں، آرام میں ہیں، ٹانگیں مبارک سیدھی ہیں، جیسے ماں بچے کو گود میں سلاتی ہے،
اوپر سے آنسو نکلے، نبی کے چہرے پہ پڑے تو حضور کو یاد ہوئی، ما یبکیک یا صدیق، کیوں رو رہا ہے صدیق، خیر تو ہے؟ یا رسول اللہ ٹانگ میں درد ہو رہا ہے، پتہ نہیں کوئی کیڑا مکوڑا، فرمایا باہر نکال۔ صدیق نے جب باہر نکالا تو خون بہہ رہا تھا ایڑی سے، کھری کرو میرے نبی ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نہ رہا زخم نہ رہا درد۔ تو بھائیو ایک دن، ایک رات، 2 دن، دوسری رات، تیسرا دن، تیسری رات، اب اللہ فرماتے ہیں دنیا والوں صدیق بھی اعلیٰ، صدیق کا گھرانہ بھی۔ جب صبح ہوئی ابو قحافہ، ابو بکر صدیق کے ابا کا نام تھا عثمان، کیا نام تھا؟ اور کنیت تھی ابو قحافہ۔ باپ نے کہا، نابینا تھے آنکھوں سے، اسماء حضرت صدیق کی بیٹی، بیٹا ادھر آ، ابا سب کچھ لے گیا، کچھ چھوڑ بھی گیا، پیسے درہم لے گیا، ہم کدھر جائیں گے؟ صدیق بھی اعلیٰ تو اولاد بھی، اچھوں کی اولاد اچھی ہوتی ہے۔ اسماء نے کچھ کنکریں اٹھائیں، پتھر کپڑے میں لپیٹ، نبی نے تھے نا، کہنے لگا ابا جی ادھر ہاتھ لگاؤ، دیکھو یہ ابا کچھ مال چھوڑ کے گئے ہیں۔ صبح ہوئی، غلام عبداللہ بیٹا، ایک غلام تھا اسماء، حضرت اسماء کی ڈیوٹی لگی کہ کھانا پکا کے چلتے ادھر ادھر دیکھتے، غار میں تازہ کھانا کس کو پہنچائے؟ ابو بکر اور محمد کریم کو۔ حضرت صدیق کا غلام نوکر جو بکری تھی گھر میں چراتا تھا، وہ بکریوں کو چراتا گھماتا پھراتا، غار میں جا کے نبی علیہ السلام کو اور صدیق کو تازہ دودھ نکال کے پلاتا۔ اسماء کی ذمہ روٹی، غلام کے ذمہ دودھ، اور عبداللہ کے ذمہ ڈیوٹی۔ سارا دن کی جو کرتوت تھے مکے والوں کے، محمد کدھر گیا، وہ کدھر گیا، یوں کریں گے، وہ سارے دن کی ڈائری رات کو مغرب کو جا کے حضور کو بتلاتے، اب یہ ہو رہا ہے، یہ وہ یہ سوچ رہے ہیں۔ صدیق کا گھرانہ سبحان اللہ قربانی میں، نوکر بھی قربانی میں، باپ بھی قربانی میں، بیٹی بھی قربانی میں۔ میرے بھائیوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا شان ہے۔ اللہ فرماتے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، جس کو ایمان مل جائے وہ بھی اعلیٰ، ایمان کے ساتھ علم مل جائے وہ بھی کیا ہوا؟ 3 راتیں گزر گئی تو پھر آگے کا سفر شروع ہوا۔ حضور آگے چلے، چلتے چلتے راستے میں کھانا پینا ختم ہو گیا۔ مدینے سے مکے کے درمیان میں ادھر نبی نے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، ایک جھوپڑا نظر آیا، ایک خیمہ نظر آیا۔ آپ نے فرمایا صدیق جا، او خیمہ نظر آ رہا ہے، ایک جھوپڑا نظر آ رہا ہے۔ صدیق اکبر گئے، نبی رک گئے، اندر دیکھا تو بوڑھیا بیٹھی تھی، ایک بکری بندھی ہوئی تھی، کچھ برتن پڑے ہوئے تھے، بوڑھیا کپڑا باندھ کے چرخہ کاٹ رہے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، کون؟ فرمایا مسافر۔ اوپر سے دیکھا، نیچے دیکھا، اماں کو پانی، کوئی روٹی، کوئی بریانی، کوئی کھانا پینا، کوئی دودھ لسی۔ اس نے کہا بیٹا میرا شوہر گیا بکری چرانے، یہ الڑ بکری ہے، بیمار پڑی ہے، یہ چرنے کے بھی قابل نہیں ہے، دودھ کے بھی قابل نہیں، کچھ بھی نہیں ہے تمہاری قسمت میں۔ ابو بکر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کہا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا وہ جو بکری نظر آ رہی ہے اماں کو دو، یہ دے دے۔ تو آگے اماں نے پوچھا تو اکیلا ہے؟ فرمایا نہیں میرا اور بھی دوست ہے۔ کون ہے؟ فرمایا یہدینی۔ ابو بکر ڈر گئے، اگر بولوں محمد رسول اللہ کہیں ایسا نہ ہو یہ دھاڑ دھاڑ شروع کر دے، اسی خاندان کی جھگڑا ہو جائے۔ فرمایا یہدینی، کوئی راستہ بھول جائے تو یہ راستہ بتاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بہرحال ابو بکر کہ اماں یہ بکری دے تو کیسے مسافر ہو، کیسے تم مسافر ہو، اتنا بڑا بندہ ہو کہ میں کہہ رہی ہوں یہ بیچاری نہ سوئی ہے نہ گابن ہوئی ہے، 7 سال کے قریب ہو رہے ہیں، اس کو کھلا رہے ہیں مگر نہ یہ دودھ دیتی ہے نہ چرنے جاتی ہے، کمزور ہے۔ فرمایا وہ جو میرا مسافر ساتھی ہے نا وہ کہتا ہے ہمیں دے دو۔ کیا کرو گے؟ تو دے تو صحیح۔
لمبی بات ہے اور کوئی برتن بھی دے دے۔ وہ بیچاری اماں پیچھے چلی، دیکھو یہ کیسے مسافر ہیں، نعوذ باللہ۔ چلیے جو بکری کے پستان سوکھے ہوئے، نہ کبھی بچہ اس نے جنا، نہ کبھی گابن ہوئی، اور یہ کہہ رہے ہیں۔ وہ جب آئی اس کی نظر پڑی رسول اللہ کے چہرے انور پہ، وجود مسعود پہ، اس کا تو ہوش اڑ گیا۔ وہ دیکھنے میں لگی، حضور نے فرمایا صدیق کو، ابو بکر اس کے پستانوں کو ہاتھ لگا۔ ابو حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک کو پکڑا، اوپر سے شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان۔ یہ کیا ہے؟ فرقان، فرق کرنے والا۔ قرآن نہ آتا تو ابا اماں کا پتہ کیسے چلتا، بیوی بہن کا، حلال حرام کا، جائز ناجائز کا۔ صدیق بیٹھے ہیں، وہ گڈوی برتن لے کے بکری کے دودھ، ادھر سے نبی نے قرآن شروع کیا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ پھر شروع کیا، ادھر سے دودھ بہنا شروع کیا، پستان سے دودھ، ایک برتن بھر گیا، اماں دوسرا لیا، اماں تیسرا لیا، اماں چوتھا لیا، اماں پانچواں لیا، جو تیرے پاس برتن ہے وہ لیا۔ وہ بیچاری پریشان ہے کہ یہ کیسا بندہ، کیسے لوگ ہیں۔ جس بکری نے کبھی، یہ کیا ہے، نبی کا معجزہ ہے، نبی کا کمال ہے، صداقت کا، سچے ہونے کا۔ صدیق نکالتے رہے، آپ نے فرمایا اماں کو دے، پی، پھر پی، صدیق تو پی، نذور نے پیا۔ اس نے کہا بچے ہو، مسافر ہو، مہمانوں، قسم ہے مجھے اس رب کی، بیت اللہ کے، میرے پاس کوئی برتن نہیں ہے، سارے بھر گئے دودھ سے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ نبی علیہ السلام نے سر سے ہاتھ اٹھایا، دودھ رک گیا۔ فرمایا ماں، اور تیرے پاس برتن ہوتا اور میں اس کا نام لیتا رہتا تو دودھ کبھی ختم ہونے والا۔ بہرحال بھائیو، نبی علیہ السلام مدینے گئے، مسجد قباء بنائی، مسجد نبوی بنائی، منظر چلتا رہا، حضور کی شادی مبارک کروائی صدیق اکبر نے اپنی بیٹی سے۔ یاد رکھنا میرے بھائیو، صدیق کا بڑا شان ہے۔ علی کو کس نے پالا؟ بولو، علی کو کس نے پالا؟ محمد عربی نے۔ علی کو کھلایا، علی کو پلانا، علی کے کپڑے، علی کی پرورش، علی کھاتا رہا، صدیق کھلاتا رہا۔ علی، بولو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری آنکھ کا سرما، حضرت علی کے جوتے کے تسمے، ہمارے گلے کا ہار، حیدر کرار، شیر خدا، بہت بڑا شان ہے۔ علی کھاتا رہا، صدیق کھلاتا رہا۔ جب ایک ٹائم آیا، حضور نے اپنی بیٹی علی کو دی، صدیق نے اپنی بیٹی محمد کو دی، صلی اللہ، بولو بولو، صلی اللہ۔ بیٹی دینا بڑی مشکل ہے، جگر دینا ہم لکھواتے ہیں 10 لاکھ 20 لاکھ 3 تولے سونا 5 مرلے کا بنگلہ بنا کے دے گا تب ہم بیٹی دیں گے، روٹھی رنجی۔ علی کو فاطمہ دی، بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور نے جگر دیا، کس کو دیا؟ بھائی کو دیا، چچا زاد بھائی، ابو طالب کا بیٹا، حضرت علی محمد رسول اللہ کا بھائی، سوتر۔ حضور نے بیٹی دی، اور صدیق نے عائشہ اپنی بیٹی محمد کریم کو دی۔ نبی کے 3 داماد ہیں، ابو العاص، پہلی بیوی کا شوہر، بیٹی کا شوہر حضرت زینب، ابو العاص، پھر میرے بھائیو حضرت عثمان، حضرت علی۔ نبی پہ جس نے احسان کیے، میرے نبی نے احسان اتار دیے۔ علی کو 1 بیٹی دی، عثمان کو 2 بیٹی دی، ایک ابو العباس کو دی، ابو العاص کو دی۔ 3 نبی کے داماد ہیں اور 3 نبی کے سسر ہیں۔ معاویہ کا ابا
حضرت سفیان بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کا سسر ہے، عمر بھی سسر ہے، صدیق کی بھی سسر ہے۔ صدیق کھلاتا رہا، صدیق پالتا رہا، صدیق حفاظت کرتا رہا، صدیق دائیں اور بائیں۔ زمانہ آ گیا، 10 سال گزر گئے، جمعرات کا دن آیا، نبی علیہ السلام کو بخار آ گیا تھا۔ کچھ کریں پھر اگلے جمعہ انشاءاللہ۔ نبی کو بخار آیا، حضور نے 2 چادریں اوڑھی، سفید رنگ کی پٹی باندھی ہوئی، ظہر کا ٹائم تھا، جمعرات خمیس کا دن تھا۔ نبی مسجد نبوی میں تشریف لے آئے، صحابہ کرام تھے، حضور نے نماز پڑھائی، نماز پڑھ کے نبی علیہ السلام بیٹھ گئے۔ حضور کا آخری تقریر، نبی کا آخری خطبہ، نبی نے نماز پڑھانے کے بعد ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، صحابہ کو دیکھا، اتنا بڑا بخار کہ 2 چادریں گرم ہو رہی تھیں۔ ادھر پٹی، جیسے کبھی کسی کو سر میں درد پڑتا ہے، ماں بہن بیٹی کو تو کپڑا باندھ کے ٹیٹ باندھتے ہیں۔ صحابی نے ہاتھ لگایا، یا رسول اللہ اتنا بڑا بخار ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا تمہیں 1 رنگ کا، مجھے 2 درجے کا۔ شان اعلیٰ ہے تو آزمائش بھی اعلیٰ ہے۔ جتنا بڑا عہدہ اتنی بڑی ذمہ داری۔ غریب پہ اپنے گھر کا حساب ہے، وزیر اعظم صاحب ہمارے پورے پاکستان کا حساب دے گا۔ میں محمد رسول اللہ خاتم النبیین رحمت للعالمین سید الانبیاء اولین و آخرین، پوری دنیا کا مجھے اللہ نے نبی بنایا، سردار بنایا، تو میرے بچے ہو، میرے صحابی ہو، جتنا بڑا منصب ہے تو اتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ بہرحال میرے بھائیو، نبی علیہ السلام نے خطبہ دیا، خطبہ دیتے دیتے فرمایا ان اللہ خیرنا بین الدنیا والآخرہ۔ میرے صحابیوں، میرے شاگردوں، میرے بھائیوں، نوجوانوں، بوڑھیوں، بعد والے ہو، پہلے والے ہو، بدر والے ہو، احد والے ہو، تبوک والے ہو، حنین والے ہو، میرے صحابیوں، ان اللہ خیرنا بین الدنیا والآخرہ، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے۔ یہ حضور کی آخری تقریر ہے، آخری خطبہ ہے دنیا سے جانے سے پہلے۔ ان اللہ خیرنا عبدا بین الدنیا و بین الآخرہ، میرے صحابیوں، اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا آخرت میں آنا چاہتا ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ فاختار الآخرہ، اس بندے نے آخرت کو پسند فرمایا۔ پھر آپ نے پڑھا اس حدیث ہے بخاری میں، اس جملے کو پھر آپ نے پڑھا، ان اللہ خیرنا عبدا بین الدنیا والآخرہ، اللہ نے اپنے بندے کو، صحابہ جو سمجھ کوئی بندہ، صدیق اکبر نے سر مبارک نیچے کیا، سسکیں شروع کر دیں، رونا شروع کر دیا، اچھل اچھل کے رونے لگے۔ صحابہ نے کہا او صدیق ما یبکیک یا ابو بکر، ما یبکیک یا صدیق، کوئی نئی بات ہوتی ہے، ہمارے نبی کوئی مسئلہ بتاتے ہیں، ایسی کوئی بات ہوتی ہے رونے لگ جاتا ہے۔ اس نے کہا نہیں، تم نے سمجھا نہیں، اس حدیث کو جانا نہیں، محمد کے موتیوں کو تم نے پڑھا نہیں۔ یہ جو نبی فرمائے ان اللہ خیرنا عبدا بین الدنیا و بین الآخرہ، آگے نہیں سنا تم نے، حضور نے فرمایا فاختار الآخرہ، میں دنیا میں نہیں رہنا چاہتا، اللہ کے نبی نے آخرت کو پسند فرمایا۔ اس کا معنی نبی دنیا سے جانے والے ہیں، میں محمد کریم کی جدائی کو رو رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا صدیق کو روتے ہوئے، حضور رک گئے، موضوع بدل دیا کہ یہ رو رہا ہے، میرا عاشق رو رہا ہے، میرا فدائی رو رہا ہے، میرا سسر رو رہا ہے۔ اور میرے بھائیوں، ایک زمانہ آیا جنگ تبوک لگی تو اس سے پہلے میرے نبی نے چندہ مانگا تھا، چادر بچھائی کہ چندہ لے آؤ، پیسہ ہے، سونا ہے، چاندی ہے، جو بھی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا
صدیق امیر تھا، سارا مال کھپا دیا رسول اللہ پہ، ابھی تھوڑا ہوگا میں آدھا لے جاتا ہوں، اور صدیق سے نا اس دفعہ پلڑا بھاری رکھنا ہے۔ چادر بچھی ہوئی تھی، عمر فاروق نے ڈالا، عثمان غنی نے 300 اونٹ، بعض روایت میں 900 اونٹ۔ حضور نے پوچھا عمر کیا لایا؟ یوں نہیں فرمایا کتنا لایا، کتنا چھوڑا، کیا لایا؟ یا رسول اللہ آدھا لایا۔ ٹھیک ہے۔ ابو بکر تو کیا لایا؟ فرمایا سب لایا۔ ارے گھر میں کیا چھوڑا؟ فرمایا ایک اللہ کا نام چھوڑ کے آیا، ایک تیرا نام چھوڑ کے آیا، سب لے آئے۔ چلے گئے۔ اب حضور خوش ہو رہے ہیں، دعائیں دے رہے ہیں۔ عمر فاروق کل گواہ بھائی میں نے کہا تھا کوئی شان بڑھاؤں گا، آج بھی ابو بکر بازی لے آیا، لے تو تھوڑا آیا مگر سارا لے آیا۔ عمر کے پاس زیادہ تھا، آدھا لے آئے۔ عثمان نے 900 اونٹ یا 300 اونٹ دیا، 4000 درہم دیا، 5 کلو سونا دیا۔ اور میرے بھائیوں ابو بکر گئے، حضرت اسماء نے پوچھا بابا کیا کرے؟ فرمایا بیٹا حضور نے آج جو سوال کیا ہے نا، ایسا سوال میرے عاشق نے کبھی نہیں کیا، میرے محمد نے ایسا چندہ کبھی نہیں مانگا۔ تو آپ کی دیوار کو ہاتھ لگا رہے ہیں کمرے میں۔ فرمایا ایک سوئی کھڑی کی تھی کپڑے سینے والی، وہ دیکھ رہا ہوں، وہ مل جائے تو وہ بھی۔ ریشم کا سوٹ پہنا ہوا تھا، اس دور میں ریشم جائز تھا، منع نہیں تھا۔ سوچا اور تو کچھ بھی نہیں ہے، محمد کریم کو کیا دوں؟ سوٹ اتارا، بازار میں گئے، اس کو بیچا، ٹاٹ کا کپڑا لیا، کھدڑ کا ہلکا کپڑا، یہ سردیوں میں لوگ پہنتے کھیس جیسا، کھدڑ کا کپڑا لیا، بڑی چادر اس کو لپیٹا، راستے میں کیکر ببول کے کانٹے ٹولے لگا کے۔ اب صدیق آ رہا ہے، جبریل پہلے آ گیا، بولو سبحان اللہ، اور بولو رضی اللہ تعالیٰ ختم کریں۔ صدیق آ رہا ہے، جبریل پہلے آئے، ٹاٹ کا لباس پہن کے آئے، نبی کے آگے دو زانوں بیٹھ گئے۔ حضور نے فرمایا ما فعل بک یا جبریل، یہ کیسے؟ کبھی کاٹن، کبھی ریشم، کبھی حسن، کبھی جمال، رنگ بدل کے آتا تھا، جبریل آج اس حال میں کیسے آیا؟ اس نے کہا اس لیے آیا ہوں، اللہ فرماتے ہیں ابھی تیرا دوست آ رہا ہے، اس کو میرے سلام دے دے۔ کون کہہ رہا ہے؟ تو بولو اللہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ صدیق آ رہا ہے، صدیق نے ایسا لباس پہنا تیری محبت میں جو کچھ تھا لٹا دیا۔ اللہ نے فرمایا میرے فرشتے ہو، 7 آسمانوں والے فرشتے ہو، تم بھی آج صدیق والا لباس پہنو، اور میں اس لیے آیا ہوں، سلام بھی لے آیا ہوں۔ اتنے میں صدیق بھی آ گئے۔ حضور نے فرمایا اکبر، صدیق اکبر، فرمایا جی یا رسول اللہ، عرش والا پوچھ رہا ہے اس حال میں بھی راضی؟ اور بولو ہائے میری بیوی کی، ہائے میں مر گیا، ہائے میں کٹ گیا، ہائے سب کچھ گیا۔ حضور نے پوچھا صدیق عرش والا پوچھ رہا ہے اس حال میں بھی خوش ہے؟ صدیق اکبر نے فرمایا میں اس حال میں بھی خوش ہوں یا رسول اللہ، میرے پاس کچھ نہیں بچا، جو کچھ اور بھی ہوتا۔ بولو سبحان اللہ۔ صدیق رونے لگے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تبلن خوکب فی المسجد، او مدینے والے ہو، طلحہ، زبیر، حسن، حسین، علی، عباس، عقیل، او میرے صحابیوں، یہ میری مسجد ہے، میرا ساتھ حجرہ ہے، آپ کے دروازے کھلے ہیں، کھڑکی کھلی ہیں، آتے ہو جاتے ہو، آج کے بعد یہ سارے دروازے بند کر دو، الا خوخب فی المسجد ہذہ خوخۃ ابی بکر، تمہارے سارے دروازے بند ہونے چاہیے، آج کے بعد جو دروازہ کھلا رہے گا وہ ابو بکر کا ہوگا۔ ساری کھڑکیاں بند کر دو۔ کیا مانا؟ کہ میں جانے والا ہوں۔ اچھے لوگ مسجد کے ساتھ گھر بناتے ہیں، اچھے لوگ پوچھتے ہیں مسجد کے ساتھ پلاٹ لیں گے، اذان ملے گی۔ رسول کا گھر، یہ جو حضور کا حجرہ ہے، رسول اللہ کا روضہ ہے، دائیں بائیں جب ہم جاتے ہیں، پہلے نہیں تھا، جب ابھی جاتے ہیں
تو بیت اللہ کو کمر آتی ہے جہاں امام نماز پڑھاتا ہے. پہلے جو مینار تھا حضور کا منبر اس کو بھی کمر آتی ہے. حاجی بھائیوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو میرے بھائی لے جائیں. ادھر روضہ ہے, جنت البقیع کا دروازہ ہے, پیچھے آپ مڑ کے دیکھیں یہ حدیث کے الفاظ لکھے ہیں حاضہ خوخت ابی بکر. اس دور میں حضور نے فرمایا تھا صحابیوں اپنے دروازے بند کر دو, ایک دروازہ ابو بکر کا کھلا رہے گا, اس لیے میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میری بیوی عائشہ کس کی بیٹی صدیق آئے تو بیٹی کے پاس آئے, بیٹی جائے تو صدیق کے. بہرحال میرے بھائیوں نبی نے بھی موضوع بدل دیا. خوقب فی المسجد حاضہ خوخت ابی بکر, یہ دروازہ کھلا رہے گا. میرے نبی نے خطبہ دیا, آگے فرمایا امن الناس, او میرے صحابیوں میں نے سب کے احسان اتار دیے. علی نے احسان کیا اس کو ایک بیٹی دی, عثمان نے احسان کیا 2 بیٹیاں دیں. اس کا احسان میرے پاس نہیں ہے. یہ جو بیٹھا ہے صدیق, میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ, اچھائی کا بدلہ, اچھا کیا تو دے دیا, برا کیا تو معاف کر دیا. ایک یہ بندہ بیٹھا ہے جس کا نام ابو بکر ہے, صدیق ہے, رفیق ہے, عتیق ہے. اس کا بدلہ میرے پاس نہیں ہے کہ اس کا احسان اتاروں. اس کا احسان کون اتارے گا؟ بولو, اللہ ہی اتارے گا. عصر کی نماز پڑھائی, مغرب کی نماز میرے نبی نے پڑھائی. حضور گھر چلے گئے, مغرب گزر گئی, بخار بڑھ گیا, عشاء کا ٹائم آیا, ٹائم 5 منٹ اوپر ہو گیا. ادھر 5 منٹ اوپر ہو جاؤ تو گھڑی بھی دیکھتے اور مول صاحب کو دیکھتے. اور کبھی کبھار مول صاحب بیچارہ ذکر میں, مول صاحب ٹائم ہو گیا, اچھا گھڑی کو دیکھتے ہو, جمعے کو دیر ہو گئی, نماز کو دیر ہو گئی. مولوی سوچتے ہیں جب نماز کو دیر ہوئی حضرت بلال آ گئے, الصلاۃ یا رسول اللہ, الصلاۃ یا رسول اللہ صلی اللہ, الصلاۃ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ نماز, لوگ انتظار میں نماز. آپ نے فرمایا عائشہ فاطمہ جی پانی دو, وضو کراؤ. وضو کرایا گیا, اٹھنے لگے, بے ہوش ہو گئے. کون بے ہوش ہو گئے؟ اب بولو سید الانبیاء. ہے پھر ہوش آیا, اصل الناس, نماز ہو گئی. قالوا یا لا یا رسول اللہ وہم ینتظرون, سب انتظار میں بیٹھے ہیں صفوں میں, آقا نماز پڑھائیں. آپ نے فرمایا وضو کرواؤ, مجھے طاقت نہیں رہی ٹانگوں میں, وجود میں, وضو کراؤ. وضو فرمایا, اٹھنے لگے, بے ہوش ہو گئے. پھر ہوش آیا, اصل الناس, نماز ہو گئی. لا یا رسول اللہ وہم ینتظرون, انتظار ہے, وضو فرماؤ. وضو فرمانے لگے, اٹھنے لگے, بے ہوش ہو گئے. کتنے دفعہ میرے بھائیوں یہ منظر ہے نبی کی ذات کا. ایک دفعہ, دوسرے دفعہ, تیسرے دفعہ. جب بے ہوشی سے پھر ہوش آیا, فرمایا بلال جی یا رسول اللہ جاؤ, مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, میں محمد نہیں آ سکتا, ابو بکر کو بولو میرے مصلی پہ نماز پڑھائے. جمعہ رات کی رات ہے, جمعہ رات, خمیس ختم ہو رہی ہے, صبح جمعہ آنا ہے, جمعہ کی رات ہے. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر کو بولو میرے مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھائے. ادھر اماں اٹھی عائشہ رضی اللہ, یا رسول اللہ نہیں, میرا برقیق القلب ہے, دل کا بڑا نرم ہے. عمر کو بولے نماز پڑھائے, عثمان نماز پڑھائے, علی نماز پڑھائے, عقیل نماز پڑھائے, عباس نماز پڑھائے, حسن حسین کتنے صحابہ فرمایا نہیں, لا نہیں عائشہ نہیں, مرو ابا بکر, ابو بکر پڑھائے گا. بولو سبحان اللہ. مردہ ہو کہ زندہ ہو؟ زندہ ہو, سبحان اللہ. ابو بکر نے عشاء کی نماز پڑھائی. صبح کی نماز کتنی نماز ہو گئی؟
ایک صبح جمعہ آ گیا، جمعہ کی 5 نمازیں ابو بکر نے پڑھائیں، ہفتے کی 5 نمازیں ابو بکر نے پڑھائیں، ہفتہ بھی 5 اور 5 اور 11 نمازیں، اتوار کی 5 نمازیں پڑھائیں، 16 نمازیں کتنی ہو گئی بولو؟ آخری آئی نماز، پیر کا دن آیا، صبح کی نماز کا ٹائم آیا، نبی علیہ السلام نے کھڑکی کھولی، صحابہ انتظار میں تھے، دیکھ رہے تھے، جیسے پردہ کھولا اپنے روزے سے، اپنے گھر سے، اپنے حجرے سے، تو نبی کے نور کی چمک پڑی مسجد نبوی میں۔ صحابہ فرماتے ہم نے کہا قرآن کا ورقہ کھل گیا۔ فتبسم، حضور ہنس پڑے کہ میری انتظار میں میرے بیٹھے ہوئے ہیں، صفیں سجی ہوئی ہیں۔ آپ نے فرمایا علی ادھر آ، عباس کو بلاؤ۔ سبحان اللہ، ختم کرا۔ ایک ہاتھ ابو بکر علی کے کندھے میں، ایک عباس کے کندھے پہ۔ نبی علیہ السلام چل نہیں سکتے تھے، کتنا دور ہے مصلی، رسول کا روزہ بالکل ساتھ ہے، درمیان میں ریاض الجنہ ہے، حضور کے قدم مبارک تخطان قدمان قدم گھسیٹتے آ رہے تھے، امت کو سبق مل رہا تھا، اس حال میں بھی نماز نہیں چھوڑی۔ ہمیں نزلہ ہو جائے، مولوی صاحب اوپر بیٹھا، کیا ہوا؟ سر میں درد تھا، آج بخار ہے، آج طبیعت خراب، پریشان ہے۔ صبح کی آخری نماز لے آئے، جب لے آئے تو صحابہ کو خصوصاً پتہ ہوا حضور آ رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق اللہ اکبر کر کے قرات شروع کی ہوئی ہے، صدیق نے جانچا، لگتا ہے حضور آ رہے ہیں۔ صدیق پیچھے ہونے لگا، کون آ رہے ہیں؟ میرے محمد کے ہوتے ہوئے صدیق نماز پڑھائے، قحافہ کا پتر نماز پڑھائے، ابو بکر کے شان میں نہیں ہیں۔ صدیق پیچھے ہونے لگے، جماعتی یوں بھی دیکھ رہے ہیں، آقا آ رہے ہیں تو کیا منظر ہوگا؟ آپ نے فرمایا مکانک ابی بکر، سبحان اللہ، مکانک ابی بکر، مکانک ابی بکر، ابو بکر اپنی جگہ پہ کھڑا رہے، اپنی جگہ پہ کھڑا رہے، اپنی جگہ پہ، پیچھے نہیں ہٹنا۔ میں محمد دیکھنے آیا ہوں، اپنی زندگی میں دیکھنے آیا ہوں، تیری اقتدا میں صحابہ کو، تیرے مصلی کو، تیری امامت کو میں محمد پکانے آیا ہوں۔ آج کے بعد امام تو بنے گا، محمد امام نہیں بنے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ مکانک ابی بکر، یوں نہیں فرمایا مکانی میری جگہ، مکانکا تیری جگہ، مکانی عمر بھی تھا، سبحان اللہ، علی بھی تھے، عقیل چچا زاد بھائی، حضرت عباس چچا، صحابہ بھی تھے، حسن بھی تھے، حسین بھی تھے، سفیان بھی تھے، سارے صحابہ، بدری بھی تھے، جنگی بھی تھے، مجاہد بھی تھے، میرے بھائیو انصار بھی تھے، مہاجرین بھی تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آج میرا کوئی رشتہ دار نماز نہیں پڑھائے گا، مصلی کا مقتدی امام بنے گا تو صدیق بنے گا۔ مکانک ابی بکر، پھر بھی ابو بکر پیچھے آ گئے۔ حضور نے بیٹھ کے نماز پڑھائی، آواز کم نکلتا تھا، وہاں سے جہاں سے ابو بکر نے قرات چھوڑی، جب نماز ہو گئی، ابو بکر میں نے آپ کو منع کیا تھا، رک جا رک جا رک جا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، آپ کے ہوتے ہوئے قحافے کے بیٹے کو کون جرأت دیتا ہے کہ تیرے مصلی پہ تیرے ہوتے ہوئے؟ فرمایا میں نے جو منع کیا تھا، میں تجھے پکا کرنے آیا تھا اور یہ مصلی تجھے دینے آیا تھا۔ کہ پڑھو دم درود، آ گئے آقا رسول۔ آپ لوگ بیٹھے رہتے ہو، کوئی جھگڑے والی بات نہیں ہے، ذرا دلیل اور سوچ سے۔ میرے بھائیوں، محمد کہتا ہے ارے یوں نہیں مرتا، صلی اللہ، پوچھو کیوں چومتا ہے؟ کہتا میں عاشق ہوں۔ عاشق تو اپنے عشق میں مرتا ہے۔ بیوی بولے ٹی وی دے، کہتا پیسہ نہیں، کہتا ادھار پہ دلوا دے۔ بیوی کو راضی کرنا ہے، پیسے، سود پہ، ادھار پہ ٹی وی۔
بڑی پیاری ہے مجھے، بچے میرے پیارے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سارا جہان پیچھے، محمد پہلے، صلی اللہ۔ اگر نبی کا سچا عاشق ہے تو رویہ تو بدل، شکل تو بدل، لباس تو بدل، اخلاق کو تو بدل، تجارت کو بدل دے۔ جمعہ کی اذان ہو گئی، صبح 12:45 بجے تو نے کاروبار کھولا ہوا ہے، تیرا یہ 1:45 سے لے کر 3 تک ایک روپیہ حرام کا ہے، حلال کا نہیں۔ تو تجارت کر رہا ہے۔ مولوی صاحب دیر سے نماز پڑھاتا ہے، سورۃ جمعہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ پہلی اذان کے بعد تیری تجارت، تیری سبزی، تیرا کوئی کام اسلام میں جائز نہیں۔ کھول کے بیٹھے گا، جو کمایا وہ بھی جائے گا، کبھی برکت نہیں ہوگی کہ خدا کا منکر ہے۔ جمعہ کا دن حضور آ گئے کہ کتنے گئے کہ گئے، تو نے انگوٹھے چومے، حی علی الصلاۃ، کھڑا ہو گیا۔ توہین ہے کہ نبی کی شان ہے؟ جھگڑا نہیں ہے، کچھ عقل تو کر۔ ادھر صدیق کا معاملہ ہے، پھر بھی پیچھے رہے ہے، اور میرا نبی فرمایا مکانہ کا، اپنی جگہ سے نہیں ہٹنا۔ یوں نہیں فرمایا مکانی، میری جگہ۔ مصلی کس کا تھا؟ بولو، محمد الرسول اللہ کا۔ 17 نمازیں ابو بکر نے پڑھائیں۔ نبی گھر گئے، بخار بڑھ گیا، طبیعت بگڑ گئی، ظہر سے پہلے میرے نبی اس دنیا سے چلے گئے، اس دنیا کی زندگی سے چلے گئے، اس دنیا پہ موت آئی۔ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے بیان کریں گے، مختصراً بہت رہ گیا۔ آپ نے فرمایا عالمنا، دنیا والوں سارے صحابہ اچھے ہیں، مگر سب سے زیادہ علم والا، سب سے زیادہ حوصلے والا، سب سے زیادہ سخی، سب سے زیادہ محبت پہ احسان کرنے والا ابو بکر ہے، جس نے 2.5 سال رسول اللہ کے مصلی پہ نماز پڑھائی۔ ابو بکر جب مرنے لگا، بیماری آئی، فوت ہونے لگا، آخری لمحات تھے تو عائشہ کو بولا بیٹا ادھر آ۔ جی ابا، یہ میری 2 چادریں ہیں پرانی جو میں پہنی ہوئی ہیں، اس کو دھو کے میرا کفن بنانا۔ بیٹی رونے لگی، بابا تم بادشاہ، خلیفۃ المسلمین، مدینے کا، ترکی کا، یام شمن کا، یام عراق کا، کہاں کا تو بادشاہ ہے، اور تو جب دنیا سے جائے تو سفید کپڑا، اچھا لباس، اچھا کفن۔ فرمایا بیٹا، زندوں کے لیے ہوتا ہے نیا کفن، مردوں کے لیے کیا نیا کفن ہے؟ مجھے خزانے سے کفن نہیں چاہیے، میری چادریں دھو کے اس میں مجھے کفن دینا۔ میری وصیت ہے، میری ایک اونٹنی ہے، مشکیزہ ہے، کچھ میرا گھر کا سامان ہے، اس کو اٹھا کے عمر فاروق کی دربار میں پیش کر دینا کہ جو میں تنخواہ لیتا تھا اس میں کمی بیشی اللہ مجھے معاف کرے۔ میرے بھائیوں، صدیق چلے گئے، خلافت عمر کو ملی۔ یہ مال جب عمر فاروق کی خلافت کے سامنے پیش ہوا، عمر رونے لگے، ہائے 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 ہائے، ابو بکر تو نے کیا کیا؟ اگلوں کے لیے مسئلہ بنا دیا کہ جو گھر میں تھا وہ بھی دے گئے، ہم لڑتے ہیں، میرے ابا کا کمرہ، یہ میری صندوق، یہ میری لنگی، یہ ابا کا بوٹ، ابا کی گھڑی، ابا کا چشمہ۔ قربان جاؤں صدیق تیری صداقت پہ۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم کو بھی ایسا سچا عاشق بنائے، بولو آمین، بولو۔ اسی کپڑے میں آخری بات کہوں، میرے مارکا شین والے، ہم سین والے ہیں، اہل سنت والجماعت، چاہے وہ دیوبندی ہے، چاہے بریلوی ہے، چاہے اہل حدیث ہے، جگہوں کا نام ہے، سنی کا ایک ہی عقیدہ ہے۔ اور ہمارے دوسرے شین والے گالی دیتا ہے، صدیق وہ کھا گیا، ارے تلاش کر، صدیق کو بھی تلاش کر، علی کو بھی تلاش کر، تو بھاگ، علی تجھے ملے گا۔ بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بغداد میں نجد اشرف میں نبی کا علی کا روضہ ملے گا، علی کی قبر ملے گی۔ صدیق کو تلاش کر، محمد کی سینے کے ساتھ ہے۔ وہ بول تو صحیح سبحان اللہ۔ صدیق کہاں ہے؟ بولتے نہیں ہو، بولو صدیق کہاں؟ نبی کے ساتھ ہے۔ علی کہاں؟
بغداد میں، نجد اشرف میں، مدینہ چھوڑا، مکہ چھوڑا، آنکھوں کا سرما ہمارا تاج، علی کے جوتے کی مٹی ہم سب کا آنکھوں کا سرما، علی کے جوتے کے تسمے ہمارے گلے کا ہار ہے، علی علی ہے، علی ولی ہے، مگر علی صدیق نہیں بنتا، صدیق علی نہیں بنتا۔ میرے محمد نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگوں 1.25 لاکھ نبیوں کے بعد میں محمد کے بعد پوری امت سے بڑھ کر شان ہے تو اس صدیق اکبر کے رضی اللہ تعالی۔ اللہ ہمیں سچا عاشق بنائے، مال اولاد دنیا دولت اللہ رسول کے نام پہ خرچ کیا۔ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے بیان کریں گے، مزہ آئے گا، زندگی رہی۔ صدیق کے شان میں تھا، عمر کا شان ہے، علی کا شان ہے، ہر صحابی کا اپنا شان ہے، جن کے صدمے ہمیں یہ ملا، کیا ملا؟ قرآن ملا، فرقان ملا، برہان ملا، نور ملا، ہدایت ملی، ہدا ملا، شفاعت ملی، رحمت ملی۔ یہ تیرے گھر میں، تیرے تھانے میں، عدالت میں، جھوپڑے میں، فلیٹ میں، ہر حال میں موجود ہے۔ قرآن ویچ تبور کی دھو سے واہ واہ رمز الہی، جیڑی راز تبور نسائی، قرآن خبر نکائی، ڈول ڈماپے پہ ناچنے والا، چپٹے بجانے والا، عین غین کرنے والا، غلط بکنے والا، کوئی احساس کے اتری نہیں ہے۔ اس کو اپنا ہار بنا، اس کو ذخیرہ بنا، قرآن کو ترجمے سے پڑھ، تجھے سمجھ آئے گا قرآن کیا کہتا ہے۔ اللہ سنانا سننا مقبول و منظور فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔